الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یہ کہانی 12 سال کے ایک لڑکے کی ہے۔ اس کے والد کی 5 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 لوگ تھے، اس کی ماں، ایک بڑی بہن اور ایک وہ خود۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا۔ ساجد کے والد پرائیویٹ جاب کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے سستے وقت میں 3 منزلہ ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا۔ ساجد کے والد 35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے گھر پر پریشانیاں ہونے لگی۔ ساجد کی ماں کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ کہتے ہیں دوستو کہ غریب کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں ہوتا۔ ساجد کے والد کی وفات کے بعد جس پرائیویٹ کمپنی میں وہ جاب کرتے تھے، انہوں نے صرف 2 لاکھ کی رقم ان کو ادا کی اور پھر پلٹ کر کبھی نہ دیکھا۔ یہی حال ان کے رشتہ داروں کا ہوا اور وہ اپنے حال میں گم ہو گئے۔ اب 2 بچوں کی کفالت کا ذمہ اس کی جوان ماں کے کندھوں پر تھا۔ اس کی ماں نے 4.5 مہینے عدت گزارے اور 2 لاکھ تھوڑے تھوڑے خرچ کرتی رہی۔ بڑے ہوئے کنویں بھی ایک روز خالی ہو جاتے ہیں دوستو۔ یہاں تو صرف 2 لاکھ روپے کی بات تھی، تقریباً 10 مہینے میں وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اب ڈھیروں خرچ تھے اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ساجد کی ماں کچھ کرنے کی ٹھانی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلی۔ پہلے مہینے اسے ماسی کا کام کرنے کا مل گیا۔ اگلے چند مہینوں میں اسے 2 اور گھروں میں نوکری مل گئی، مگر پیسے صرف 12,000 ملتے تھے۔ اب 6,000 روپے دونوں اسکول کی فیس، 2,000 یوٹیلیٹی بل وغیرہ، اس کے بعد صرف 4,000 روپے بچتے تھے اور 4,000 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارتے اور مہینے کے آخر میں فاقے کرتے۔ اسی حالت میں اس گھر کا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن ساجد کلاس میں بیٹھا پڑھائی میں لگا ہوا تھا۔ ساجد کو کچھ کھائے دوسرا دن تھا، صرف پانی پر وہ گزارا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر وہ اپنی پڑھائی میں مشغول تھا۔ اچانک اس کے کلاس ٹیچر عابد سر کی نظر اس پر پڑی۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ساجد کو اپنے پاس بلایا۔ سر عابد بہت لائق اور محنتی انسان تھے۔ جب ساجد اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آ رہا تھا تو اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ جب ساجد ان کے پاس آیا تو انہوں نے بڑے پیار سے اس کی خیریت پوچھی تو ساجد نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس سے لڑکھڑپ کر چلنے کی وجہ پوچھی، لڑکھڑا کر وہ چل رہا تھا تو اس کی وجہ پوچھی اور کہا کہ بیٹا سب سچ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ تو ساجد نے خشک آنکھوں کا اپنی ٹیچر کی طرف دیکھا اور کہا سر ہمارے گھر کا راشن ختم ہوئے 2 دن ہو گئے۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تیز بھوک کی وجہ سے اسے چکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے چلنے سے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر عابد سر ٹھٹک کر رہ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ساجد کو سینے سے لگا لیا، پھر اسے ساتھ لیا اور اسکول کے اسٹور روم میں لے گئے۔ چپراسی کو بلایا، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا جلدی سے بازار جاؤ اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ برگر اور ایک کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ عابد سر نے اسے دیا اور کہا بیٹا جلدی سے اسے کھا لو۔ چنانچہ ساجد نے وہ برگر اگلے 2-3 منٹ میں ہی ختم کر دیا اور کولڈ ڈرنک بھی پی لی۔ استاد نے اسے واپس کلاس روم میں بھیج دیا اور کہا جب اسکول کی چھٹی ہو وہ سیدھا ان کے پاس چلا آئے۔ جب چھٹی ہوئی تو وہ سر عابد کے پاس آیا۔ سر عابد نے اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور سیدھے مارکیٹ گئے، جہاں سے انہوں نے آٹے کا تھیلا، چینی، چائے کی پتی اور کچھ سبزیاں خریدی۔ اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے تمام چیزیں ان کے باورچی خانے میں رکھ دی، ساجد کی ماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ بیچاری تو صبح صبح گھر سے نکلتی اور دوپہر کے 2 بجے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ سر عابد نے ساجد کو تسلی دی اور کہا بیٹا آج کے بعد ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ان کے گھر راشن پہنچ جایا کرے گا۔ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ محنت اور دل لگا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ساجد ایک یتیم بچہ ہے تو انہوں نے اس کی اسکول کی فیس بھی معاف کروا دی۔
جب ساجد کی والدہ واپس گھر آئی، باورچی خانے میں پڑے راشن کے بارے میں ساجد سے پوچھا تو اس نے تمام بات اپنی والدہ کو بتا دی اور کہا کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو سر عابد ان کے گھر راشن پہنچا دیا کریں گے اور انہوں نے اس کی اسکول کی فیس بھی معاف کروا دی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کی ماں رو پڑی اور دعا کے لیے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور سر عابد کو بہت سی دعائیں دی۔ اگلے دن ساجد کی ماں اس کے اسکول گئی، سر عابد کا شکریہ ادا کیا تو سر عابد کہنے لگے کہ آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں اور بہن کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سچے دل سے میں نے بہن کہا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے گا۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا اور آنے والے 7 سالوں نے یہ بتا دیا کہ سر عابد نے اپنے اس رشتے کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو مہنگائی کے اس دور میں بھی گھر کا تمام راشن ساجد کے گھر پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اور عید پر بھی ان کی اضافی امداد کرتے رہے۔ سر عابد ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھے، ان کی اتنی زیادہ تنخواہ بھی نہیں تھی، مگر وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ساجد کے گھر کی کفالت بھی کرتے۔ اچھے اور بہترین لوگ آج بھی پیارے دوستو اس دنیا میں موجود ہیں۔ ساجد محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی بڑی خوشی سے طے کر رہا تھا، ہر امتحان میں محنت سے فرسٹ ڈویژن لاتا اور اسی طرح کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسے یورپ کی ایک یونیورسٹی سے اکاؤنٹس کی ڈگری کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ ساجد، اس کی والدہ اور بہن آج بہت خوش تھے، آج انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے ساجد کو آنے جانے کے لیے ہوائی جہاز کی فری ٹکٹ کی پیشکش ہوئی۔ اس نے ایک دن کے بعد سامان تیار کیا، ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس نے جہاز کے سفر کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج اللہ پاک نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا تھا۔ وہ جہاز میں بیٹھا اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہوائی جہاز نے ہوا میں اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی فلائٹ 10 گھنٹے کی تھی اور بالآخر وہ یورپ پہنچ گیا۔ اگلے دن اس نے اپنی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دی۔ اس کا رہنا، کھانا پینا سب کچھ فری تھا، بلکہ اس کو اسکالرشپ میں باؤنس بھی ملتے۔ اس نے اپنے خالی وقت میں جاب بھی کرنا شروع کر دی، جو باؤنس اس کو ملتی ہے اور وہ ہر مہینے اپنی ماں کو بھیج دیتا۔ اس نے اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ اب اس کی ماں کو اپنے بیٹے کی طرف سے ماہانہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ اس سے اس نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ نیا فرنیچر، نئی اے سی، نئی LED۔ اس کی بڑی بہن عائشہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی۔ اب وہ رشتہ دار جنہوں نے کبھی اس کی خبر تک نہ لی تھی، آج وہ ان کے گھر آنا جانا شروع کر چکے تھے۔ وقت گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ یونیورسٹی کے کنوویکیشن میں ساجد اعلیٰ ڈگری دی گئی۔ ساجد کو اپنے ہی ملک کی کسی کمپنی میں جنرل مینیجر کی جاب پیشکش ہوئی، جس میں 5 لاکھ روپے ماہانہ سیلری دی گئی۔ ساجد کا یورپ میں آج آخری دن تھا۔ اس نے ڈھیر سارے تحفے تحائف اپنی بہنوں اور ماں کے لیے خریدے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ جو لوگ پیارے دوستو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس پاک ذات کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ذات کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتی۔ ساجد ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کی روانگی کا اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اس کا باڈی گارڈ اس کے پاس تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جہاز کی طرف چل پڑا۔ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کے جہاز نے اس کے ملک کی ہواؤں کو چھوا اور پھر چند ہی منٹوں کے بعد جہاز اس کے ملک میں لینڈ کر گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر اس نے ٹیکسی لی، اپنا تمام سامان ساتھ لیا، اس پر بیٹھ گیا اور آدھے گھنٹے بعد اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے اس کو اپنے گلے لگا لیا، اس کے چہرے کو چومنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں کو بے ساختہ چوما۔ ساجد ایک کامیاب شخص بن کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ ساجد کی ماں بہت خوش تھی۔ ساجد نے ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور جنرل مینیجر کراچی جاب جوائن کر لی۔ جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، اسے ایک دم اپنے
اسکول ٹیچر سر عابد کا خیال آیا، جنہوں نے 7 سال لگاتار ان کے گھر میں راشن بھیجا تھا، اور وہی راشن کھا کر آج ساجد جوان ہوا تھا۔ سر عابد کوئی امیر آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ بھی تنخواہ دار ایک سفید پوش غریب انسان تھے۔ ساجد کی ماں کو انہوں نے بہن کہا تھا، بھائی بن کر دکھایا بھی تھا۔ ساجد اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی سے یورپ چلا گیا۔ 30 سال گزر گئے تھے، اس نے پلٹ کر سر عابد کی کبھی خبر نہ لی تھی۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، نادم تھا۔ وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی کمپنی کی گاڑی میں اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسکول پہنچ کر اس نے سر عابد کے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے 1.5 سال پہلے وہ جاب چھوڑ چکے ہیں۔ ساجد نے ان کا فون نمبر لیا، اگلے ہی لمحے فون ملایا۔ 5ویں گھنٹی پر انہوں نے اس کا کال ریسیو کر لیا۔ سلام کرنے کے بعد ساجد نے ان سے ملنے کی درخواست کی، ان کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو جواب میں عابد نے اپنے گھر کا تمام ایڈریس بتا دیا۔ اس کے بعد ساجد بازار گیا، وہاں سے ڈھیر سارا پھل، مٹھائی اور دوسرے گفٹ خریدے، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ سر عابد کے گھر میں موجود تھا۔ سر عابد کا گھر کیا تھا؟ ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی۔ سر عابد بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ بہت بیمار تھے، انہیں علاج کی بہت ضرورت تھی، مگر علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بیچارے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے ساجد بہت پریشان ہوا۔ سر عابد کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا۔ بیٹی بڑی تھی، گریجویشن کے بعد وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے سرکاری کالج میں پڑھتے تھے۔ ساجد اپنے سر سے ملا، ان کے بوسہ دیا، کافی دیر پاس بیٹھا رہا، اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا کہ کل ہی یورپ سے ڈگری لے کر آیا تھا اور آج ہی اس نے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی اسٹارٹ کر لی تھی۔ اب وہ انہیں ملنے کے لیے آیا ہے، ان کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہے۔ سر عابد نے اسے بہت سی دعائیں دی۔ شام کو ساجد دوبارہ ان کے گھر آیا، انہیں ساتھ لیا اور میڈیکل اسپیشلسٹ سے ان کا چیک اپ کروایا۔ ان کا 1 مہینے کا علاج تھا۔ ساجد نے میڈیکل اسٹور سے پورے مہینے کی چیزیں خریدی، گوشت، سبزیاں، پھل، اور وہ ہر روز ان کے گھر پہنچ جایا کرتا، روزانہ ان کی خیریت بھی پوچھتا۔ 1 مہینے کے بعد سر عابد تندرست ہو گئے۔ اب ساجد نے ان کے گھر کی مرمت کروانے کے لیے ایک بندے کو کام پر لگا دیا، ان کے بڑے بیٹے کو اپنی ہی کمپنی میں جاب بھی دلوا دی۔ ایک دن ساجد کی امی سر عابد کے گھر آئی، ان کی بیٹی ندا کا رشتہ ساجد کے لیے مانگا، جسے سر عابد نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ پھر سر عابد نے ان کی بیٹی رمشا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ وہ چند دن کی مہلت لے کر آئی۔ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ آج سر عابد بہت خوش تھے۔ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عنایت، فضل و کرم پر وہ بار بار اس پاک ذات کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ساجد نے ایک پرائیویٹ اسکول کھولا، جس کا پرنسپل سر عابد کو بنایا۔ آج پورے شہر میں اس اسکول کا اچھا سا نام ہے۔ ساجد اس اسکول کی دوسری برانچ کھولنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں دوستو کہ جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں ضرور دیتا ہے، مگر اس دنیا میں بھی اس بندے کو بہت نوازتا ہے۔